السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی اولاد آپ سے سوال کرے کہ ہم فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں تو آپ نے اس کا جواب یہ دینا ہے کہ ہم فلسطین سے محبت کسی ایک وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ہماری فلسطین سے محبت کی کئی وجوہات ہیں۔ فلسطین ایسی سرزمین ہے جس میں کئی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور انبیاء علیہ السلام نے دین کا کام کیا، توحید کا کام کیا، اللہ عز و جل کی وحدانیت کا کام کیا، اور یہ ایسی سرزمین ہے جس میں کئی انبیاء علیہ السلام مدفن ہیں۔ یہ ایسی سرزمین ہے جس میں ایک ایسی مسجد ہے جس کی طرف سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے منہ کر کے نماز ادا کی، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ ایسی مسجد ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے اور اس سرزمین کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ زمین کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی گئی یا رسول اللہ کہ دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ اتنی عظمتوں والی مسجد ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ یہ مقدس جگہ ہے، یہ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ یہ ایسی سرزمین ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ یہ ایسی سرزمین ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے سکونت اختیار کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا محراب اسی جگہ پر تعمیر کروایا۔ یہ ایسی سرزمین ہے جس پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ یہ ایسی سرزمین ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی والا مشہور واقعہ اسی سرزمین پر پیش آیا، اور اسی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیدائش ہوئی، اور جب آپ کی قوم نے معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین پر تشریف لائیں گے، اور اسی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اسی سرزمین پر میدان محشر قائم ہوگا۔ اور فلسطین سے ہماری محبت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی آباد ہیں، اور مسلمان بھائیوں پر جب ظلم ہو رہا ہو تو یقیناً ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے فلسطین بھائیوں پر اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یقیناً ہم بھی بے چین ہیں، ہم بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بے بس ہیں، کیونکہ ہمارے حکمران ان کی زبانوں پر تالے لگ چکے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے۔ اسی لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، اور یقیناً ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ عز و جل جو فلسطین میں اس وقت شہید ہو چکے ہیں اللہ عز و جل ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ عز و جل اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔